تعالی نے سطح کی مختلف رکھی ہے. ایک شاعر کہتا ہے کہ کچھ ہوتے ہیں محبت میں بھی آثار جنوں، اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں. ایک تو محبت خود خودرفتگی اور دیوانگی کی طلبگار آتی ہے، اور کچھ لوگوں کا رویہ یہ بھی پاگل پن میں اضافہ کرتا ہے. اور شعور کی سطح ایک تو خدا کی طرف سے مختلف ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں کی سننے اور سمجھنے کے لیے عدم توجہ یہ بھی مشکلات میں اضافہ کر دیتی ہے. ایسا کلام جس پہ کثرت سے سوالات وارد ہوں، یا تو محققین لکھتے ہیں تاکہ لوگوں کا امتحان ہو، یا پھر وہ لوگ جن میں گفتگو کی ادائیگی کا سلیقہ نہیں ہوتا. اور بہت مرتبہ الفاظ کی جو قیودات ہوتی ہیں انہیں نہ سمجھنے سے بھی غلط فہمی پیدا ہوتی ہے. بہت آسان سی مثال ہے کہ باپ نے بیٹے سے کہا کہ یہ کام کرو، اور اس نے جا کر نوکر کو کہا کہ یہ کام کرو. تو جو مصلحت باپ کے دماغ میں تھی وہ ختم ہو گئی. تو کہتا ہے کہ میں نے جو تمہیں کہا تھا کہ تم یہ کام کرو تو اس کو نوکر کو کیوں کہا؟ تو وہ اب اس کا جو بھی نتیجہ نکلے گا وہ سامنے ہے. تو یہ الفاظ کی جو قیودات ہوتی ہیں اور الفاظ کو جو سوچ سمجھ کے بولا جاتا ہے اس کو سمجھنے، سننے، ادائیگی سب کا شعور درکار ہے. نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ ذہنی سطح ترقی کرتی ہے. شعور کا سفر طے ہو جائے اور انسان جاننے اور پہچاننے میں فرق کر لے تو زندگی کے بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں. یہ فلسفہ تصوف
علم کلام، شاعری، یہ سب چیزوں پہ اگر آپ غور کریں تو ان میں جو اقدار مشترک ہیں ان میں سے ایک قدر مشترک یہ انہی الفاظ کی حدود و قیود ہے۔ اس لیے جو لوگ پڑھاتے ہیں انہیں عمر بھر کا تجربہ ہوتا ہے کہ یہ لفظ کیا ہے، اس کو کیسے سمجھانا ہے، اس لفظ کے بجائے اگر کوئی دوسرا لفظ آ گیا تو کیا فرق پڑے گا۔ یہی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو الفاظ کا سمجھنا بھی شعور کی سطح کے ساتھ ہے اور بولنا بھی یہی ہوتا ہے۔ دنیا میں جن لوگوں نے نام کمایا ان میں بڑے لوگوں میں ایک نام ہمارے ہندوستان میں اگرچہ یعنی بر صغیر میں لوگ بہت سے بھول گئے، مگر وہ مولانا عبد الباری ندوی تھی۔ مولانا عبد الباری ندوی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز صحبت تھے اور بڑے کمال کے آدمیوں میں سے تھے، اور مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی اصلاح میں بھی کوشش کی۔ مولانا عبد الباری ندوی بیعت نہیں کرتے تھے اور نہ اتنے زیادہ پیری مریدی میں معروف ہوئے، لیکن جن لوگوں کو انہوں نے بیعت کیا اب اس کی تو فہرست کیا گنوائیں، ہمارے موضوع میں نہیں، لیکن ہم دلی گئے تو مولانا وحید الدین خان صاحب نے ایک سوال کا جواب دیا کسی کو۔ مولانا کی بہت سی باتیں خراب بھی ہیں، صحیح بھی ہیں۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کسی سے بیعت ہوئے؟ فرمانے لگے میں مولانا عبد الباری ندوی سے بیعت ہوا۔ انہیں بڑا تعجب ہوا، ان کا کیسے؟ انہوں نے کہا دنیا بھر میں لوگ ہاتھ پکڑ کے بیعت ہوتے ہیں شیخ سے، اور میں نے اصرار کیا اور مولانا بیعت فرما نہیں رہے تھے تو میں نے پاؤں پکڑ لیے، پاؤں پکڑ کے بیعت کی۔ مولانا عبد الباری ندوی نے جو کام کیے، جو لکھا، اس میں برکلے پہ بہت لکھا۔ یہ برکلے ظاہر ہے کہ اپنے دور کا مانا ہوا فلسفی تھا۔ برکلے یونیورسٹی گئے اور سہیل ہمایوں صاحب اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے اور جزائے خیر دے وہاں لے گئے۔ تو برکلے جانے اور وہاں رہنے کی بڑی تمنا تھی۔ مولانا عبد الباری ندوی کو جب پڑھا تو خیال آیا کہ برکلے کو پڑھا جائے، پھر پڑھا تو پھر ظاہر اسلام سے ایک یونیورسٹی منسوب ہے۔ اب افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں برکلے کی صلاحیتوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن حالات، واقعات، معاشرے کی نہج اور ناقدری یہ برکلے کو باقی نہیں رہنے دیتے۔
برکلے کا ایک جملہ پڑھا اور اس نے کہا کہ میں کمرے میں نہیں ہوں، میں کمرے میں نہیں ہوں، کمرہ مجھ میں ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا یہ کہا ہوا جملہ آنے والوں کی تنقید سے کیسے محفوظ رہ سکتا تھا۔ تو ان کے بعد جو آئے انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ برکلے کو جو کائنات کا شعور حاصل ہوا وہ اس کمرے کے برابر ہے، اور اس کمرے سے اگر وہ باہر نکلتا تو اس کی ذہنی سطح اور کائنات دونوں کے درمیان کا فاصلہ تھا جو اس نے طے نہیں کیا۔ امر واقعہ یہ ہے کہ اس کائنات میں ایک قانون ہے ہستی کا اور ایک قانون ہے شعور کا۔ ہستی کا قانون مومن اور کافر سب میں یکساں ہے، اور ہستی کا قانون یہ ہے کہ وہ یاد دلائے، اور شعور کا قانون یہ ہے کہ یاد کرے۔ اس لیے ہستی کا قانون یاد دلاتا ہے اور آدمی دانستہ جان بوجھ کے اس یاد پر پردہ ڈال دیتا ہے، سو اسے غافل کہو کافر کہو یہ ہے۔ اور ہستی کا قانون یاد دلاتا ہے اور مومن یاد کرتا ہے، اسے مومن کہیے، نیک آدمی کہیے، سب چیزیں روا۔ لیکن ہستی کا قانون کافر اور مومن سب میں یکساں جاری ہے۔ یہ پوری کائنات میں ایک ایک چیز، حتیٰ کہ انسان کے اندر جو میکینزم جاری ہے، یہ سب کا سب یاد ہی پہ مشتمل ہے۔ اس یاد کو ڈھانپ دینا قصدن جان بوجھ کے یہی کفر ہے، اور اس یاد کو پہچاننا اور اسے قائم رکھنا یہی ایمان ہے۔ ہستی کا قانون مومن اور کافر سب کے لیے یکساں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ قیامت میں ہاتھ بھی گواہی دیں گے، پاؤں بھی، تو وہ کہیں گے، پوچھیں گے افراد اپنے اعضاء سے کہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہیں گے کہ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اس پروردگار عالم نے آج ہمیں وہ شعور نطق دیا ہے جو اللہ نے ہر چیز کو دیا ہے۔ بندش تھی، دنیا میں بولتے نہیں تھے، آج بولنے لگے۔ شعور کی اس سطح پہ کافر اور مومن سب برابر ہے۔ کافر غور نہیں کرتا، چھپاتا ہے، مومن غور کرتا ہے، قائم رکھتا ہے۔ اس لیے جو یاد ہے اللہ کی، وہ دونوں طرف ہے۔ ایک طرف وہ ہے جو یاد کرتا ہے، اس کو یہ شعور رہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ شعور پیدا ہونا اور اس کا ثابت رہنا کہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ بہت بڑا شعور ہے، یہ بیداری ہے۔
بچہ ہے وہ غفلت میں ایسے کام کرتا ہے جو نہیں کرنے چاہیے. پاگل ہے اس کی سطح نہیں ہوتی. مومن کی سطح ہوتی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. ایک چیز اس میں یہ رہتی ہے اور دوسرے جو میرا مذکور ہے جس کو میں یاد کر رہا ہوں وہ کس سطح پر ہے. اور پہلی سطح اور لیئر جو قائم ہوتی ہے وہ اسم ہے، نام ہے. اور جب ترقی کرتا ہے تو یہ سطح دماغ میں قائم ہو جاتی ہے. سوچتا ہے کس کو یاد کر رہا ہوں، اور وہی یاد اس کا حکم ماننا یہی نیکی ہے، اور یہ سوچ نہ ہونا یہی غفلت ہے. اسم سے ذہن کی طرف اور ذہن سے پھر دل کی طرف، کہ دل میں اس کی محبت کا احساس اجاگر کرے دل اور رہے. یہ بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ دماغ عقلاً بات کرتا ہے اور دل جس وارفتگی سے یاد کرتا ہے اس کی بو دماغ کو نہیں ملی. عقل کی ادھیڑ بن میں مبتلا رہتا ہے. اور قلب سے پھر وجود کی سطح یہ آخری ہے. بس وجود کی سطح کا احساس ہو جائے قائم، اور آدمی ان حقائق کو وجودی سطح پہ محسوس کرنے لگے اور اللہ کے ہونے کا احساس اس کے وجود کے ساتھ قائم ہو جائے. وہ اٹھے تو اس کے حضور میں رہے، اور جب سوئے تو اس کی یاد میں سوئے. یہ جو وجود کی سطح پر ذکر کا احساس پیدا ہو جاتا ہے یہ ذاکر کا کمال ہے. جتنی بھی اطاعت کی راہیں ہیں وہ یہیں سے کھلتی، اور بندگی یہیں سے شروع ہوتی، اور پھر اس میں وہ جتنی بھی ترقی کرتا ہے وہ اس کا اپنا نصیب بھی ہے اور محنت بھی ہے. اس لیے کہ انسانی اعمال جتنے بھی ہیں یہ سارا سفر دنیا کی ترقی کا اور یہ سارا سفر سلوک کی انتہا کا، یہ سب کا سب دو جذبوں کا مرہون منت ہے. ایک صاحب نے پوچھا اور کہا کہ سلوک کی انتہا کیا ہے؟ تو بڑی ہنسی آئی، اور ہنسے اس لیے نہیں کہ اس کے پوچھنے کی سطح تھی، ہنسی اس لیے آئی کہ کوئی کسی مینڈک یا مرغابی سے پوچھے کہ بحر الکاہل کی گہرائی کیا ہے. یہ جتنا سلوک ہے کوئی انتہا نہیں. اللہ کہتا ہے ذل معارج، اور اللہ سیڑھیوں والا ہے.
آدمی اس پہ غور کرے کہ یہ اللہ سیڑھیوں والا معارج ہے نا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم جس سیڑھی پر پہنچو گے اس کی تجلیات تمہارا استقبال نئے رنگ میں کریں گے۔ یہ معارج اور سیڑھیاں ہمارے لیے ہیں، وہ ذات سے بے نیاز ہیں۔ ساری دنیا کی ترقی اور یہ سب سلوک اور تصوف اور یہ اور وہ سب چیزیں یا تو آدمی شوق میں کرتا ہے، ہر شخص میں ایک فطری یکسوئی خدا پیدا کرتا ہے، اور قیامت میں یہ سوال ہوگا کہ تم نے اپنی فطری یکسوئی کو کدھر استعمال کیا۔ ہر شخص میں ایک فطری یکسوئی ہوتی ہے، بائی نیچر وہ کسی نہ کسی چیز کے لیے یکسو ہوتا ہے۔ خام خواہ ہر چیز کو مذہب کے دائرے میں لا کے ایمان اور کفر کی بحثیں چھیڑنا، یہ دلیل ہے اس کی کہ اس کے علم میں وسعت اور فکر میں گہرائی نہیں آئی۔ کچھ چیزیں ہم تمام انسانوں کا مشترک اثاثہ ہیں۔ مذہب کی کیا قید ہے اس میں؟ وطن کی کیا قید ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ہر شخص میں ایک فطری یکسوئی ہے، ہر شخص کے اندر ایک آنکھ ہے جو بن دیکھے بغیر اتنی مطمئن ہوتی ہے کہ ان دو آنکھوں سے دیکھ کے بھی ایسا اطمینان نہیں ہوتا۔ ہر آدمی میں نیچرلی اللہ نے یہ بات رکھی ہے، اور قیامت میں اس یکسوئی پر سوال ہوگا۔ مثلا کسی بچے کو آپ دیکھیں، اسے ڈرائنگ سے اتنی دلچسپی ہوتی ہے کہ اسے اس کے علاوہ کائنات میں کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی۔ دنیا کی 3 تہذیبیں ایسی ہیں کہ ہمارے پاس کل علمی اثاثہ گویا اب تک وہ ہے۔ چائنا کی تہذیب، انڈیا کی، لیکن ان دونوں کے ساتھ مصیبت یہ ہے کہ یہ مذہب کے ساتھ مقید رہی۔ مذہب کا اثر ان پر پڑا ہے، اور ہندوستان پہ تو بہت پڑا ہے۔ گریکس جو تھے یونانی، ان کی فکر آزاد تھی، فری تھنکنگ۔ یہ جو سقراط سے قبل کا دور ہے جس میں وہ لوگ سوچتے تھے، یہ بہت بڑا اثاثہ دنیا کو انہوں نے دیا۔ یہ اتنے بڑے لوگ تھے سقراط، ارسطو، افلاطون، کہ افلاطون کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ افلاطون کے بعد جتنا بھی فلسفہ ہے وہ سارے کا سارا یا اس پر تنقید ہے یا اس کے افکار کی حمایت ہے۔ اتنا بڑا آدمی کوئی ہو کہ اس کے بعد دنیا بھر میں جتنا فلسفہ آئے یا تو اس کے نظریات پہ تنقید ہو یا اس کی تائید ہو، یہ بہت بڑا مقام ہے۔ یہ فری تھنکنگ انہوں نے دی اور اس کا بڑا اثر ہوا، کائنات پہ اثر ہوا، دنیا کی فکر اور سوچ پر اثر ہوا۔ یہ یورپ کی جتنی ترقی اور مغرب جو کچھ بھی ہے،
اس نے بڑے گہرے اثرات کو قبول کیا، اور مغرب اور امریکہ اور وہ تہذیب اب اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ رہتی دنیا تک اب جتنا بھی فلسفہ اور دنیا میں ترقی یا تنزل ہوگا، مغرب کو نظر انداز کیا ہی نہیں جا سکتا، سرے سے ہو نہیں سکتا۔ اب ویسٹ کو انہوں نے وہ جو حفیظ جالندری نے کہا ہے نا، حفیظ اہل زباں کب مانتے تھے، بڑے زوروں سے منوایا گیا۔ اس مشاعری کی اگر آپ کو ویڈیو مل جائے تو مشاعرہ کیا تھا، وہ تو کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی جب انہوں نے کہا بڑے زوروں سے منوایا گیا ہوں۔ ہر شاعر یہ سمجھا کہ میری حالت بیان کی، مغرب نے اپنے آپ کو منوایا اور ایسا منوایا ہے کہ اس کے حوالے کے بغیر اب کائنات میں کوئی بات ہو نہیں سکتی، رہتی دنیا تک ہم نے بھی منوایا تھا، ہمارے بغیر بھی بات نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے مغرب ہمارا بھی حوالہ دیتے ہیں، بڑے بڑے لوگ دیتے ہیں۔ افلاطون کے فلسفے نے اثر وہ فری تھنکنگ انہوں نے پہلے دی، اس لیے ہر بات کو مذہب کی قید میں لانا مطالعے کی کمی اور فکر کی گہرائی کی شکایت کرتا ہے۔ ہر انسان میں اللہ نے ایک فطری انہماک رکھا ہے۔ یہ جو فری تھنکنگ تھی اس سوسائٹی کی، یونانیوں نے پوری دنیا کو یہ بات تعلیم اور تلقین کی کہ کائنات میں اصل چیز میتھمیٹکس ہے۔ انہوں نے پوری دنیا کو جیومیٹری میں تقسیم کیا، حساب میں تقسیم کیا۔ پھر تصور آیا کہ اس کائنات کی اصل پانی ہے، پھر تصور آیا کہ اس کائنات کی اصل آگ ہے، پھر پانی، آگ، میتھمیٹکس، جیومیٹری، اس سے بلند تر ہو کر انہوں نے بات کی اور انہوں نے کہا کہ کائنات کی اصل محبت ہے۔ کمال کی بات ایک مرتبہ کہی ہے، جی چاہتا ہے دوبارہ کہیں، مگر اس کو سمجھنے کے لیے باریک سطح چاہیے ذہن میں۔ بیٹے نے باپ سے پوچھا کہ ابا ہم 4 بھائی ہیں، آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ تو صوفی نے کہا کیوں پوچھتے ہو؟ اس سے کہا ابا محبت تقسیم ہو گئی نا۔ اس نے کہا بیٹے صوفیوں کے ہاں محبت میں تقسیم نہیں ہوتی، ضرب ہوتی۔ کمال کا جواب ہے۔ محبت کی ہر صبح محبوب کا چہرہ نئے رنگ میں دکھاتی اور محبت کی ہر شام اس کی باتوں کو یاد کرتی ہے کہ کس غضب کی بات ہے۔ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں۔ انہوں نے کہا کائنات کی اصل محبت ہے۔ ایک فلسفیانہ بحث تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی کام ہیں وہ مذہب کے حوالے سے ہوں یا غیر مذہب کے، بنیادی طور پہ 2 چیزوں نے کروائی، یا تو شوق نہیں۔ بچے کو انہماک ایسا ہوتا ہے جیومیٹری سے کہ کائنات میں یہی ہے، اور بڑا ہی خوش قسمت آدمی ہے وہ، یقین مانو یہ بات غالب نے لکھی ہے اور ہے یہ کمال کی۔ انہوں نے کہا کہ کسی کا شوق اور ذریعہ معاش ایک ہو جائے بڑی خوش قسمت ہے، واقعی کسی آدمی کو شوق ہو
انجینئر بننے کا اور وہ پھر بنے اور وہی اس کا ذریعہ معاش بھی ہو جائے تو وہ تو ترقی ترقی. کسی آدمی کا ذوق ہو شاعری کا اور شاعری کے ذریعے اس کا رزق بھی آنے لگے، اس کی صلاحیتوں کو پھر نکھار تو آئے گا. آدمی کو شوق ہے تعمیر کا، گھر کا، وطن کا، ملک کا تعمیر کا شوق ہے، آگے بڑھنے کا شوق ہے، اور اس کے اس شوق کو موقع مل جائے تو پھر تو جو کہو سو کم. اس کائنات میں جتنی ترقی ہے وہ اس شوق کی مرہون منت ہے یا پھر حمیت. اور حمیت کی دو قسمیں ہیں. حمیت ہوتی کیا ہے؟ یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا. حمیت آدمی اپنی ملک خاص میں غیر کی مداخلت پر جو احتجاج کرتا ہے یہ حمیت. آدمی کی اپنی جو خاص ملکیت ہوتی ہے نا، اس میں جب غیر اپنا تصرف کرتا ہے تو اس پہ جو جذبہ ابھرتا ہے اسے انتقام کا، یا اسے جذبہ ابھرتا ہے اپنی اس خاص ملکیت کے تحفظ کا، یہ حمیت ہے. اور اسے ہی آپ غیرت کہتے ہیں. اس لیے یہ جتنے قتل کی بحث ہے نا غیرت پہ قتل، تو کئی ایک سے ہم نے کہا کہ یہ غیرت ہوتی کیا ہے، تو انہیں اصطلاحی معانی تو درکنار لفظی معانی بھی نہیں آتے. بہت پڑھے لکھے تھے بظاہر، اور کہنے لگے کہ یہ مسلمانوں میں اتنی غیرت کیوں ہے، آخر ان کا خون کیوں زیادہ کھولتا ہے، یہ قتل کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. بڑا اعتراض کیا، سنتے رہے، مگر جب انہوں نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے شروع کیا کہ ہمیں بھی تھوڑی سی حمیت بیدار ہوئی. ہم نے کہا حضور یہ فرمائیے کہ یہ غیرت کہتے کسے ہیں؟ غصے کو. ہم نے کہا تو ایک ہی چیز کے دو نام رکھنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ کہ غصہ اور غیرت ایک ہی ہے. تاریخ نہیں سمجھے تو عرض کیا کہ حمیت غیرت کہتے ہیں اپنی خاص ملکیت میں کوئی چیز ہو اور اس میں دوسرا اپنی دسترس جمائے اور تصرف کرے، اس کی حفاظت کے لیے جو جذبہ ابھرتا ہے اس کے نام غیرت ہے. زمین کا ایک ٹکڑا آپ نے خریدا، ایک آدمی آ کے اس پہ مکان بنانے لگا. آپ نے کہا یہ تو میرا پیسہ ہے، میری ملکیت ہے، میں نے اس سے خریدا تھا، یار کیا کرتے ہو؟ اور اس پہ اپنا مکان بنائے چلا جا رہا ہے، تو آپ اس سے لڑیں گے یا کیا کریں گے؟ جو کچھ بھی کریں گے نا یہی غیرت ہے کہ اپنی خاص ملکیت ہے. اور اگر نہ کریں اور اس کو چھوڑ دیں تو پھر کیا آپ سمجھتے ہیں یہ یورپ ہے؟ پھر نہیں بولے. دنیا میں جتنے کام ہیں نا یا محبت اور شوق سے ہوئے یا اس حمیت سے. اور حمیت کی دو ایک قسم قرآن کہتا ہے حمیت الجاہلیہ، ایسی غیرت جو جھوٹی ہے، جھوٹی غیرت ہوتی ہے. شریعت مطہرہ نے ایک ایک لفظ جو استعمال کیا ہے نا، ہم مسلمانوں کے گھر نہ بھی پیدا ہوتے اور یہ دین نہ بھی ہوتا تو بھی مر مٹنے کے قابل تھی یہ کتاب. یہ دین ایک ایک حرف نگینہ جڑا. اللہ کہتا ہے حمیت الجاہلیہ، ایسی غیرت جو جھوٹی ہے. یہ جھوٹی غیرت یہ بہت بگاڑ بھی پیدا کرتی ہے.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک غیرت ہے جو بربنائے جہالت ہے اور ایک غیرت ہے جو بربنائے علم ہے، دونوں میں فرق ہے۔ یہ جو بربنائے علم ہے نا یہ ہمیشہ فتح پاتی ہے، جو بربنائے جہالت ہے ہمیشہ رسوا ہوتی ہے۔ یہ حمیت جاہلیہ قرآن نے جو استعمال کیا ہے، دیکھو اس کو حدیبیہ میں آئی ہے نا، یہ آئے سورہ فتح کی ہے نا، سہیل ابن عمر آئے اور سہیل ابن عمر رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے، انہوں نے اس موقع پہ جتنی اس حمیت الجاہلیہ کا استعمال کیا ہے، اس جھوٹی غیرت کا صاف واضح نظر آتا کہ یہ جھوٹی غیرت ہے، ایسے استعمال کیا کہ حدیبیہ میں معاہدہ طے نہیں پا رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی سے ہر ممکنہ حد تک بچنا چاہتے تھے۔ اس سے خالد بن ولید کو جب پتا چلا کہ یہ لوگ آ گئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاسوسی کے لیے بدیل کو بھیجا تھا اور بدیل نے اطلاع دی، اور وہ خندق کے بعد پہلا موقع تھا جس پہ احابیش سارے عرب جمع ہوئے، قریش نے دفاعی دی، انہوں نے کہا مارے جائیں گے، یہ چل پڑے ہیں، مکہ پہ حملہ ہونے والا ہے، مکہ کے نام پہ تو سب جمع ہو گئے۔ اور مذاکرات جب شروع ہوئے تو اس نے کہا معاذ اللہ استغفر اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی دھوکے میں نہ رہنا، جن بچوں نے جن ماؤں نے کل بچوں کو جنم دیا ہے نا، ہم انہیں بھی اٹھا کر لے آئے، زور لگا دیں، طاقت صرف کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے بچنا چاہتے، اس لیے ہوا یہ کہ جب آپ کو پتا چلا کہ خالد بن ولید یہاں پہنچ گئے ہیں تو آپ نے پورا پلان چینج کر کے کہا رائٹ ہینڈ کو لے لو، اس طرف کو چلو۔ وہ تو جب آگے خالد بن ولید سے بھی پہنچے اور گھوڑوں کی گرد اٹھی تو خالد نے کہا یہ کیا ہو گیا، یہ یہاں پہنچ گئے؟ اس نے کہا جاؤ قریش کو اطلاع دو، انہیں کہو کہ ہم پیچھے رہ گئے ہیں اور وہ آگے چلے گئے، ہم سے بھی آگے مکہ کا راستہ قبضہ ہو گیا۔ قریش تلے ہوئے تھے کہ جنگ کریں۔ پہلا وقت جب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سمپل بات ہوئی، آپ نے فرمایا دیکھو ہم خدا کے گھر کے طواف کے لیے آئے، ہم نے عمرہ کرنا ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے اور جانے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر قریش لڑنا چاہیں گے نا تو ان قریش کو مسلسل جنگوں نے بالکل کنگال کر دیا، یہ کنگال کا لفظ بولا، یعنی معاشی طور پہ تباہ ہو گئے۔ اور فرمایا پھر خدا کی قسم ہے مجھے کہ میں فیصلہ کر کے ہی پھر جاؤں گا۔ پھر دوسرا پھر تیسرا، پھر ادھر سے گئے، پھر ادھر سے آئے، عثمان رضی اللہ عنہ چلے گئے، مذاکرات ہوتے رہے، وہ بڑی تفصیل ہے، اس کو چھوڑیے۔ حتیٰ کہ سہیل ابن عمر آئے، اور سہیل ابن عمر جب آئے تو سہیل جو تھا یہ ٹیبل ٹاک سے آپ کہتے ہیں بادشاہ تھا اس کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، دیکھا تو آپ نے کہا اچھا سہیل کو بھیجا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قریش ہم سے صلح کرنا چاہتے ہیں، ورنہ اسے نہ بھیجتے۔ سہیل بیٹھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصولی جملہ پہلے دن کہہ دیا تھا، آپ نے فرمایا تھا خدا کی قسم قریش اللہ کے معاملے میں مجھ سے جتنی نرمی چاہیں گے میں کروں گا، بس یہ اصولی بات تھی۔ قریش کو سمجھ تو نہ آئی، لیکن سہیل جب آئے تو انہوں نے جو کچھ بھی، وہ ویسے بھی گفتگو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو ایسے ہی انہیں بتائی، لیکن آپ اپنے اس جملے کے پاس رکھتے ہوئے مانتے چلے گئے۔ حمیت جاہلیت کا کہاں تصور آیا، جھوٹی غیرت اب شروع ہوئی۔ پہلا جملہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی دور ہوئے سہیل یہ کر لیں، آپ یہ کر دیں، آپ یہ کر دیں، آپ کئی مرتبہ گفتگو کے بعد آخر بیٹھے اور سہیل نے کہا کہ معاہدہ لکھو، آپ نے تم لکھو، ان کا نہیں، آپ نے فرمایا اچھا لکھو گے۔ پہلا جملہ لکھوایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سہیل نے کہا بالکل غلط ہے، ہم نہیں جانتے رحمان الرحیم کون ہے، بسم اللہم لکھو۔ یہ ہے جھوٹی غیرت، خام خواہ اڑنا۔ آپ نے کہا اچھا کاٹو، سیدنا علی رضی اللہ عنہ بلایا تھا معاہدہ لکھنے کا، علی سے کاٹ دو رحمان الرحیم اور لکھو بسم اللہ، انہوں نے لکھ دیا۔ جھوٹی غیرت کا مظاہرہ دوسرا ہوا، آپ نے دوسرا جملہ لکھوایا اور کہا لکھو کہ یہ معاہدہ ہے محمد رسول اللہ اور قریش اور سہیل بن عمر کے درمیان۔ اس نے کہا یہ کاٹو، اکتب اسمک و اسم ابیک، اپنا نام لکھوائیے اور اپنے والد کا نام لکھوائیے، ہم اگر رسول اللہ مانتے تو یہ لڑائی کی نوبت ہی کیوں آتی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ تم نہ مانو میں ہوں اللہ ہی کا رسول، اور آپ نے علی لکھو محمد ابن عبداللہ۔ یہ محبت میں بسا اوقات ایسے ہوتا ہے، کسی کو ہوئی ہو نا تو اس سے پوچھو کہ اس کی بات نہ ماننا ہی ماننا ہو جاتا ہے۔ اس کی بات نہ ماننا یہ محبت کا کمال ہو جاتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میری ہمت نہیں پڑی کہ میں محمد رسول اللہ کے لفظ پہ قلم لے لوں، میں چپ رہا۔ اسے دوسری مرتبہ فرمایا کہ کاٹو میرے اس نام، میری ہمت نہیں پڑی۔ تیسری مرتبہ کہا میں چپ، اور پھر آپ نے قلم لیا اور خود کاٹا اور لکھا محمد بن عبداللہ۔ کوئی پوچھے سہیل بن عمر سے رضی اللہ عنہ کہ یہ جو جھوٹی غیرت کا مظاہرہ تھا اس نے کام کیا کیا؟ تمہاری فتح پہ کوئی فرق پڑ گیا، کسی عروج پہ کوئی فرق پڑ گیا، کوئی زوال پہ فرق پڑا؟ کچھ بھی فرق نہیں پڑا۔ اگلے سال اس سے اگلے سال آ کے مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا۔ یہ جھوٹی غیرت کے مظاہرے، اسی لیے قرآن کہتا ہے حمیت الجاہلیہ کہ انہوں نے اس موقع پہ جھوٹی غیرت کا مظاہرہ کیا۔ تیسرا جھوٹی غیرت کا ہی مظاہرہ ہوا کہ طے پایا کہ اگر مکہ سے کوئی مسلمان ہو کے مدینہ چلا گیا تو ٹھیک ہے، مکہ سے کوئی مسلمان ہو کے مدینہ چلا گیا تو واپس کریں گے، اور مدینہ منورہ سے کوئی مرتد ہو کے آ گیا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ خدا کو بڑے امتحان مطلوب ہوتے ہیں، چھلنیاں لگتی ہیں، اور خدا ان چھلنیوں سے چھانتا رہتا ہے، فرد کو بھی جماعت کو بھی، اور امتحان سے کامیابی کے بعد پھر وفا ثابت ہوگی۔ یہ بھول جانا چاہیے کہ ان چھلنیوں کے بغیر بھی کسی کو خدا چاہے اور محبتیں قائم رہیں، نہیں ہو رہی۔ اب تک تو ہوا نہیں، آئندہ پتہ نہیں ہو، کبھی تو کہہ نہیں سکتے۔ چھلنیاں ایسے لگتی ہیں کہ محبت میں وہ حالات خدا کی طرف سے پیش آتے ہیں کہ ہل جائے اور ہٹ جائے مرکز، جماعتیں ٹوٹ جاتی ہیں، امیر کی امارت اور ثقافت پہ سوالیہ نشان لگ جاتا ہے۔ سیرت بھری پڑی ہے ان چیزوں سے۔
بڑا امتحان ہوا، معاہدہ ہو چکا، یعنی زبانی طور پہ لکھوانے لگے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سہیل ابن عمر کا بیٹا آ گیا ابو جندل، اور اس کے جسم سے خون ٹپک رہا ہے، رس رہا ہے، اور وہ آ کے مسلمانوں کے بیچ میں گر گیا اور اس نے کہا لوگوں یہ ہے، مجھے بچاؤ۔ اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے بچائیں۔ سہیل ابن عمر کے ساتھ مصیبت یہ ہو گئی تھی کہ اس کے دو بیٹے دونوں مسلمان ہو گئے۔ بدر میں جب آمنے سامنے ہوئے تو ان کے سہیل ابن عمر کا ایک بیٹا عبداللہ اپنی صفوں سے بھاگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے مل گیا۔ اس کا اللہ کے رسول میں مسلمان ہو چکا تھا، باپ کی وجہ سے نہیں آ سکا تھا۔ سہیل نے کہا ایک بیٹا تو ہاتھ سے گیا، دوسرے کو تو پکڑو۔ اس نے جا کر جیل میں ڈال دیا، ذاتی جیل خانے میں، اور مارا۔ یہ ابو جندل تھا جو زخمی حالت میں آیا۔ اب صورتحال دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم زبانی طور پہ طے کر چکے ہیں، ادھر یہ مظلوم ہے، خون بہ رہا ہے، اور مسلمانوں کی جذبات اور ہمدردیاں اس کے ساتھ ہیں، اور یہ کہتا ہے مجھے بچاؤ۔ اتنا بڑا جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ ابو جندل واپس۔ پہلے یہ نہیں کہا، پہلے سہیل کو کہا کہ اپنے اس بیٹے کو ہمیں دے دو۔ اس نے کہا ابداً، خدا کی قسم ہے اگر یہ معاہدہ ہو جائے تو نہیں ہو سکتا، کبھی بھی میرا بیٹا واپس جائے گا۔ اٹھا اور اس نے اسے تھپڑ مارنے شروع کیے، اور پھر دو آدمی اس کے ساتھ آئے تھے، حویت اور مکرس۔ انہوں نے اس لڑکے کو سنبھالا، انہوں نے کہا آپ معاہدہ کریں سہیل، ہم اسے تمہارے بیٹے کو سنبھالتے ہیں۔ تیسرے آدمی حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے، وہ بھی اٹھ کے پہنچ گئے اور آہستہ سے اس کے کان میں کہا کہ یہ مارنے والے ہمیں اور ہم پہ حملہ کرنے والے، ان کا خون کتے کا خون برابر ہے، یہ لو تلوار اور کچھ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بہت ڈانٹ پڑی۔ یہ حمیت جاہلیہ کی تیسری مثال ہے، جھوٹی غیرت، جھوٹی انا۔ بڑے سمجھدار لوگ ان مراحل سے گزر جاتے ہیں۔ اور اس نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری حد تک آپ نے سہیل کو کہا کہ لی میرے لیے چھوڑ، میرا خیال ہے، میری وجہ سے اپنے بیٹے کو معاف کرو، ہمارے ساتھ بھیج دو۔ اس نے کہا ہو نہیں سکتا، آپ کی خاطر بھی نہیں کروں۔ آپ نے کہا جاؤ ابو جندل، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو ابو جندل نے کہا آپ میرے دین کو امتحان میں ڈال رہے ہیں، اللہ کے رسول آپ کیا کرنے لگے ہیں، میرا دین امتحان میں پڑ، مطلب یہ کہ میں جا کے مرتد ہو گیا تو پھر کیا، کون اس کا ذمہ دار ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ، اللہ کوئی نہ کوئی صورت پیدا کرے گا۔ اور ابو جندل واپس لے کے گئے۔ یہ سہیل ابن عمر نے کہا، اور ایک سال نہیں گزرا اس حمیت جاہلیہ پہ، ابو سفیان آئے، پیغام بھیجا اور کہا اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اور رحم کا واسطہ، یعنی ہمارا آپ کی جو رشتہ داری کا تعلق ہے خدا کا واسطہ ہے اور اس رشتہ داری کا واسطہ ہے، آپ ان لوگوں کو مدینہ لے جائیں۔ یہ ہے غیرت جاہلیہ۔ زندگی میں یہ دیکھتے رہو، آج ہی دیکھنا شروع کرنا، کتنے ہی غصے میں بھرے ہوئے، اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے اور یوں ہو جائے گا اور یوں ہو جائے گا، اور اسی بیٹی کا رشتہ خود دے آیا۔ یہ سب غیرت جاہلیہ۔ اور ایک غیرت ہوتی ہے جو حق پہ آتی ہے، ہمیشہ قطع یاب ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کی بنیاد ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا نا کہ تم کنگال ہو گئے ہو، اس کے باوجود تمہیں لڑنے کا بہت شوق ہے، تو خدا کی قسم پھر فیصلہ کر کے ہی جائیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غیرت اور غصہ تھا، اس بات میں خدا کا گھر ہے، سب کہا کہ کیوں روکتے ہو یار کسی کو؟ اسی لیے فرمایا تھا کہ قریش معاہدہ کرو، تم بیچ میں سے ہٹ جاؤ،
عربوں کو اور مجھے ڈائریکٹ ہو جانے دو باقی قبائل کو. اور آپ نے فرمایا اگر ہم سہیل غالب آ گئے کچھ نہیں کہیں گے، تم دیکھ لینا، اور اگر ہم مغلوب ہو گئے، اگر ہم ہار گئے تو تمہارا جو جی چاہے گا. سہیل اس بات کو مان کے گئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غیرت حق نے اتنا فائدہ دیا کہ اس وقت تک جو آپ کے ساتھ آئے تھے 1400-1500 آدمی تھے، 1500 حدیبیہ میں. اگلے 2 سالوں میں جب قریش بیچ میں سے ہٹ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فتح مکہ میں 10,000 سے زیادہ کا لشکر تھا. 8,500 نہیں، 8 صحیح، 7 صحیح، 6 صحیح، یہ سب کے سب ان 2 سالوں میں اسلام پھیلا. یہ غیرت کی حق کے لیے، وہ غیرت کی جاہلیت کے لیے. دنیا میں جتنے بھی کام ہوئے ہیں نا، یہ بڑے ٹھنڈے مزاج کے لوگ، بڑے ٹھنڈے مزاج. جب حقیقت میں غیرت کا مقام آیا تو پھر بولے. اس لیے یہ جاہلیت کی جو غیرت ہے نا، یہ تباہی کراتی ہے. گاؤں میں دیکھا کرو، تماشے چودھریوں کے، اس کے نمبردار کے، مار دیں گے، قتل کر دیں گے. تم سر کو پتا چلا اللہ نے اس کی اگلی نسل کو اسی پہ ایسا مسلط کر دیا کہ پیچھے پیچھے پھرتے. یہ سب غیرت جاہلیت. دنیا میں جتنے کام ہیں یہ شوق اور محبت نے کرائے ہیں، یہ اس حمیت اصلیہ نے کرائے ہیں، حمیت جاہلیہ نے کچھ نہیں کرایا. اس لیے وہ جو فرد میں اللہ نے انہماک رکھا ہے نا، ہر ایک میں انہماک ہوتا ہے. ہر ایک کے اندر فطری یکسوئی ہوتی ہے. فطری یکسوئی ہے بچے میں، ہمیشہ کھیتی باڑی کو دیکھے. فطری یکسوئی ہے بچے میں، کمپیوٹر پہ. فطری طور پہ آدمی میں یکسوئی ہے، کتابوں میں چلا جائے. آدمی غور کرے کہ میرے اندر، مجھ میں اللہ نے نیچرلی کیا چیز رکھی ہے جس کے لیے میں بالکل اپنے آپ کو تنہا چاہتا بھی ہوں، ہو بھی جاتا ہوں. پیسے کے لیے، تجارت کے لیے، علم کے لیے، ترقی کے لیے، کس چیز کے لیے؟ یہ فطری یکسوئی جب خالصتاً اللہ کے لیے ہو جاتی ہے نا، تو یہاں پہنچ کے انسان کی یاد کی سطح، اس کے نام دماغ دل سے نکل کے وجود پہ چھا جاتا ہے. یہ ہے وہ فطری یکسوئی. اس لیے ہر آدمی اس بات کا پابند ہے کہ قیامت میں خدا اگر اس سے پوچھے کہ تمہاری فطرت میں نے یہ چیز رکھی تھی کہ یکسو ہو جاؤ. آپ قرآن نہیں دیکھتے؟ قرآن بار بار ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے. شاید ہی کوئی مقام ہو جہاں اس کا ذکر آیا اس ہستی کا، اور اللہ نے اس کی تعریف میں کوئی 2-4 لفظ یا جملے نہ کہے ہوں. اور پھر ایک بات بار بار دو رہا ہے، حنیفاً، وہ یکسو تھا میری طرف، ہے نا؟ حنیفاً یکسو تھا ابراہیم، یعنی وہ جو فطری یکسوئی تھی اس کی میرے ساتھ لگ گئی. وہ ماکان من المشرکین. کمال ہے، یہ ہے قرآن. پہلے کہتا ہے فطری طور پہ یکسوئی میرے ساتھ لگ گئی تھی، وہ ماکان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی یاد میں، اس کے ذہن میں، اس کی فطری یکسوئی میں میرے علاوہ کوئی شریک نہیں. دونوں جملے پیوست ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، کہ وہ جو مجھے یاد کرتا تھا اور مجھ پہ جو اس کا ایمان تھا اور محبت تھی مجھ سے، تو ذہنی سطح پہ، وجود کسی چیز کی سطح پہ بھی کوئی اس کے ساتھ نہیں. اسی لیے تو وہ کہتا ہے. اور جب آدمی اس حالت کو پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ کسبی علم کی بجائے
وہ بھی علم کی طرف چل پڑتا ہے، کسب کا علم پھر پیچھے رہ جائے۔ کسب کا علم اپنا میدان پورا کر لیتا ہے اور پھر علم اسے اللہ دیتا ہے، پھر وہ اسکیم بناتا ہے اور اس سے 1 سال بعد پوچھو کہ یہ اسکیم کیوں بنائی تھی تو اسے خود حیرت ہوتی ہے کہ میں نے یہ کام کیا تھا۔ اس سے 5 سال بعد پوچھو کہ آپ نے یہ کہا تو کہتا ہے میں نے کہا تھا، یا تو پھر وجود کی نفی اس پہ اتنی غالب آ جاتی ہے، اور یا پھر اس کا علم کسب سے نکل کے آگے چلا جاتا ہے۔ اس کے ذہن کی پاکیزگی، اس کے باطن کی طہارت اسے اس قابل بناتی ہے کہ اس لکڑی پر اتنی مرتبہ رندہ چلا ہوا ہے کہ اب نقش و نگار اس میں لگائے جائے، بنائے جائے۔ اس لیے فطری انہماک، یکسوئی، یہی مقام ہے جہاں پہنچ کر بندگی آ جاتی ہے، کیونکہ فرد کی بندگی محبوبیت کے علاوہ قائم نہیں ہو سکتی۔ بندگی کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے۔ جو آپ بار بار پڑھتے ہیں نا عبدہ و رسولہ، اب تو اس کا بندہ ہوتا، اس کا بندہ ہوتا، بندگی قائم ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ محبت قائم نہ ہو جائے، اور بندگی قائم ہوتی ہے محبت سے اور ثابت ہوتی ہے عمل سے۔ بندگی قائم ہوتی ہے محبت سے اور ثابت ہوتی ہے عمل سے، تو اس کا قیام اور اس کا ثبوت دونوں ضروری ہیں، دونوں مطلوب ہیں۔ بندگی کا قیام محبت کے بغیر ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ عمل میں مقصود اور حال میں محبوب، ان دونوں کی بنا بندگی ہے۔ سر جھکانا آسان نہیں ہے، کوئی نہیں سر جھکاتا میاں، اپنی انا کی وجہ سے نہ جھکائے، تعلق مع اللہ کی وجہ سے نہ جھکائے۔ یہ ایسا ہیرا ہے جس ہیرے کو کبھی کبھی اپنے کیسے میں رکھنے والا نہیں جانتا، اور یہ ایسا سیوا ہے کہ کسی کی انگوٹھی میں ہوتا ہے اور وہ خود نہیں جانتا کہ میرے پاس بھی یہ دولت موجود ہے، نہیں چھپتا۔ لوگ کہتے ہیں کبر ہے، مغرور ہے، مغرور کہاں سے ہے؟ اس کو سمجھو وہ چیز ہی کوئی اور ہے، وہ اس کی خودی ہے، وہ اور چیز۔ کیا غضب کی بات علامہ نے کہی ہے۔ دیکھا ہے بڑے آدمی تھے نا، بڑی بات تھی نا، بڑا حال، بڑی سوچ، بڑا بیان، بڑی گہرائی، یہ سب چیزیں دین خود تقاضا کرتا ہے۔ بولڈ سٹیپس یہ دین کا حصہ ہے۔ علامہ کہتے ہیں محبت نہیں وہ کچھ اور شے ہے، محبت نہیں وہ کچھ اور شے ہے، سکھاتی ہے جو غزنوی کو حیا سے۔ محبت نہیں وہ کچھ اور شے ہے، سکھاتی ہے جو غزنوی کو ایاز سے۔ محمود جھکے ایاز کے سامنے، محبت سے جھکے تو ایک الگ بات ہے، لیکن محبت نہ ہو
اور پھر بادشاہ اپنی رعایا کے سامنے جھکے، یہ پھر کچھ اور ہی سیاست ہے جسے جمہوریت کہہ لیں آپ۔ شوہر بیوی سے کبھی درگزر کرتا ہے، باپ اولاد سے کبھی درگزر کرتا ہے، یہ نہیں ہے کہ گرفت سے باہر ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ کہتا ہے جانے دو، کیا ہر بات پہ بولنا۔ کون جھکتا ہے؟ کوئی نہیں جھکتا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ ہے وہ جذبہ۔ عراق کے گورنر خالد نے کہا کہ امیر المومنین کا حکم آیا ہے کہ آپ کو چیف جسٹس ملک میں لگانا ہے، اور امیر المومنین کا جو خلیفہ وقت تھا اس کے سامنے بلائے گئے اور اس نے کہا کہ میں آپ کو ملک کا سب سے بڑا قانونی عہدہ دے رہا ہوں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا میں اس قابل نہیں۔ اس نے کہا جھوٹ بکتے ہو۔ آپ نے فرمایا پھر تو آپ نے خود گواہی دے دی، جھوٹا آدمی اس قابل کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم یہ قبول کرو گے؟ ان کا اللہ کی قسم نہیں قبول کرو گا۔ اس نے کہا میرے مقابلے میں قسم کھاتے ہو؟ کہاں اس لیے کہ آپ اپنی قسم توڑ دینا تو کفارہ دینا آسان ہے، میں غریب آدمی ہوں، کدھر سے قسم توڑ کے کفارہ دیتا رہوں گا، خدا کی راہ میں خرچ کروں گا، آپ قسم توڑ دو۔ اور جب واپس آئے تو انہیں پتا تھا، اندازہ تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے۔ تو گورنر نے کہا کہ عہدہ ضرور آپ لیں گے۔ آپ نے اپنے شاگردوں کو جمع کیا تو لمبی تقریر کی اس میں سے ایک جملہ بس یہ ہے جو اس موقع کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم مجھ سے گورنر یہ خالد یہ کہے کہ میں اٹھ کے مسجد کے دروازے گن کے آؤں کہ کتنے ہیں، میں یہ کام کبھی نہ کروں، تو جائیے کہ کل قتل کا مقدمہ اور رکا آ جائے، چٹ آ جائے کہ اس کو رہا کر دیں، میں دروازے گن کے نہ دوں تو وہ تو اور بات۔ اس لیے ایسے لوگ زندگی میں کہیں مل جائیں جن میں حق کے لیے غیرت ہوتی ہے، بڑی قدر کرنی چاہیے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ اب ان ہیروں کو پہچاننے والے نہیں رہے، اب چاہتے ہیں خوشامد ہو۔ خوشامد کا ایک لفظ نہ کہے اور اس کی حمیت حق غیرت وہ بیدار ہو، بڑے کو چاہیے چھوٹے کو سمجھے، خوش ہونا چاہیے کہ ایسا ہیرا آیا۔ یہ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہی کہ کسی نے ان پہ تنقید کی تو انہوں نے اپنے آپ کو جسٹیفائی کیا کہ یہ جو میں نے کام کیا اس وجہ سے تھا۔ تو جب بات پوری ہو گئی، اس کی سمجھ میں آ گئی، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب جانے لگا تو اسے کہا کثر اللہ مثالکم، اللہ کرے میری رعایا میں تم جیسے بہت لوگ پیدا ہو جائیں جو عمر پہ تنقید کریں۔ تنقید اگر تنقیس پہ لے جائے تو تباہی ہے، تنقید اگر توہین پہ لے جائے تو بہت ہی بری بات۔ خدا کے ہاں بھی آدمی گراتا ہے اپنے آپ کو، اور مخلوق خدا کی نظر میں تو گرتا ہی ہے۔ اور تنقید توہین کی بجائے تعمیر کی طرف لے جائے، ترقی، اس لیے کہ ترقی اختلاف کا مظہر ہے۔ یکساں سوچ نہیں نہ ہوتی، اس کی سوچ مختلف ہے، اس کی سوچ مختلف ہے، اس کی سوچ مختلف ہے، ترقی ہو جائے گی، نئی راہیں کھلتی۔ اس لیے ہر تنقید کو نہ توہین تک لے جانا چاہیے، نہ توہین تصور کرنی چاہیے۔ سمجھنے والا دماغ چاہیے کہ جو نقد ہے، یہ تنقید ہو رہی ہے، یہ اچھا پہلو ہے جو میرے سامنے رکھا جا رہا ہے، چاہیے کہ اس کی قدر کی جائے۔ ایک ضروری پیغام پڑھ لیں بھائی، اس کا انتظار تھا۔
صاحب ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے، بہت زیادہ حالت ایسی تھی، تو اس لیے یہ جو عبدیت ہے نا، سر جھکانا، یہ کوئی نہیں کرتا۔ کیوں سر جھکائے؟ کون جھکائے؟ بس دو ہی چیزیں ہیں، ایک بھی کہو تو صحیح ہے، اور وہ ہے آمر محبوب ہو، حکم دینے والا محبوب ہو، بس حکم دینے والے کی محبت آمادہ کرتی ہے جذبے کو کہ سر جھکا دے، بغیر کہے بھی جھکا رہتا ہے۔ محبت جو ہوتی ہے، اور ثبوت چاہیے تو اس کی اطاعت دیکھی جائے گی بس۔ اس لیے اللہ ہی کیوں نہ کہے کہ سر جھکاؤ، کون نماز پڑھتا ہے، کون سر جھکاتا ہے؟ یہ ثابت ہی قائم ہی اس وقت ہوتا ہے جب محبت ہوتی ہے کہ اس نے کہا ہے سر جھکائیں، سر جھکا دیتے ہیں۔ تو محبت قائم کرتی ہے بندگی کو، اور اطاعت ثبوت فراہم کرتی ہے کہ واقعی بندہ ہے۔ اتنی سی بات ہے بس۔ اس لیے ہر حال میں اللہ کی ایسی محبت مطلوب ہے کہ جو آدمی کو اس درجے تک لے جائے، اور یہ بہت بڑی بات ہے اگر یہ سمجھ میں آئے کہ محبوب کی طرف سے جو بات بھی آئے وہ صحیح ہے۔ یہ مقام کسی کو مل جائے تو ایک سجدے پہ 1000 سجدے شکر کے ادا کرے۔ اس لیے کہ شکر کا جذبہ محبت کو پیدا کرتا ہے، اور حسد شکایت کو پیدا کرتا ہے۔ حسد کا لازمی نتیجہ شکایت، بارش کا لازمی نتیجہ چیزوں کا تر ہونا ہے، آگ کا لازمی نتیجہ جلانا ہے، حسد کا لازمی نتیجہ شکایت کو پیدا ہونا ہے۔ یہ سوکناپا یہی تو ہوتا ہے، سوکن جو شکایتیں کرتی ہے تو حسد ہی تو اصل ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ حسد شکایت کو پیدا کرتا ہے، اور محبت شکر کو پیدا کرتی ہے۔ ایک چیز کو اگر آپ وسیع معنی میں لیں تو والد کے پاس 100 کنال زمین ہے، ایک غریب آدمی آیا اور اس سے کہا مجھے مکان بنانے کے لیے جگہ چاہیے، تو کہتا ہے 1 کنال تم دے لو۔ پھر ایک غریب آیا، اس سے کہا 1 کنال تم دے لو، 1 کنال تم دے لو۔ تو اگر بچوں میں انسانیت اور شرافت قائم رہے تو کہتا ہے کہ میرا باپ تو اتنا سخی تھا یار کہ جس کا کوئی حق نہیں بھی بنتا تھا نا اسے بھی دیتا تھا۔ یہ باپ کی محبت لا رہی ہے اسے۔ کہتا ہے میری ماں تو اتنی اچھی تھی کہ سالن پکاتی تھی ہمارے لیے، اور اس میں سے بغیر کسی سبب اور وجہ کے محلے میں بھیج دیا کرتی تھی لوگوں کو، عورتوں کو۔ یہ محبت ماں کی اس اعتراف پہ مجبور کرتی ہے، شکر ادا کرتا ہے۔ یہ شکر کا جذبہ، یہ محبت کا جذبہ ہے جو شکر پیدا کر رہا ہے، فخر کر رہا ہے۔ اس لیے جس آدمی میں محبت خدا کی پیدا ہو جاتی ہے نا، وہ تو ناز کرتا ہے، وہ کہتا ہے میرے پروردگار کا انعام دیکھو یار، یہ ہمارے محلے میں کتنا غریب تھا، اللہ نے اتنی مرتبہ اسے دے دی یار، دیکھو نا۔
خدا کے کتنے احسانات. یہ ٹھیک مزاج ہونے کی علامت ہے. ہر صحت مند آدمی ڈاکٹر سے جا کے تھوڑی ہی چیک کراتا ہے. وہ اتنا تو خود بھی جانتا ہے کہ اگر کھانا کھاتا ہوں ہضم ہو جاتا ہے، خون بن رہا ہے، یہ چیزیں ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، اسے پتہ ہی ہوتا ہے کہ وہ صحت مند ہے. غیر پہ اللہ کا انعام دیکھ کر یہ جو شکر ادا کر رہا ہے نا، یہ اصل میں اپنے رب پہ ناز کر رہا ہے کہ میرے رب نے دیکھو اس کے کتنے خزانے ہیں، فلانے کو یہ دیا، فلانے کو یہ دیا، فلانے کو یہ دیا. اس آدمی میں حسد نہیں پیدا ہوتا، اور اگر وہ حسد تو پھر باپ سے بھی لڑتا ہے، یہ کیوں کر دیا، یہ کیوں کر دیا، یہ کیا کر دیا. ماں سے بھی لڑتا ہے، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا. اس لیے عامر اگر محبوب ہو، امر کرنے والا، ہر چہ الساقی ماریخ عین التافت، ہر وہ جو چیز میرے محبوب کی سراہی نے انڈیلی ہے، وہ پانی ہے یا شراب ہے یا دودھ ہے یا شہد ہے، میرے لیے سب چیزیں تھیں. 100 مرتبہ تو سنائی ہوگی یہ بات، لیکن کمال کی بات. وہ عربوں کا شاعر ہے ایک، جس کا شعر کمال ہے. کہتا ہے یہ ہے محبت. کہتا ہے کہ مجھے جس لڑکی سے محبت ہے وہ میری محبوبہ بھینگی ہے، اور یہی اس کا کمال ہے. یہی بھینگا پانی تو اس کا کمال ہے کہ میرا رقیب سمجھتا ہے اس سے دیکھ رہی ہے، حالانکہ آنکھیں میری طرف ہوتی ہیں. بہت لاجواب شعر کہا اس نے. کہتے ہی تو اس کا کمال ہے کہ رقیب سمجھتا ہے مجھے دیکھ رہی ہے، حالانکہ حقیقت میں مجھے دیکھ رہی ہوتی ہے. محبت چیز ہی ایسی ہے، کون سر چکاتا ہے؟ کوئی نہیں. کہ اس کی محبت ہی اتنا بے بس کر دیتی ہے کہ سجدے سے زیادہ بے بسی کی حالت کہتے ہیں ہے ہی نہیں. بالکل بے بس ہو جاتا ہے آدمی. کوئی مار جائے تو بھی نہ پتا چلے کہ کس نے مارا. اس لیے بندگی کا قیام محبت ہے، اور اس کا ثبوت اطاعت، اور اس کے ثبوت میں نیک عمل سے بھی زیادہ اس کی ذات کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. حاجی بن جاؤ، نمازی بن جاؤ، پرہیزگار، بالکل ٹھیک ہے، لیکن خود حج اور نماز بھی مقصود اور مطلوب نہیں. مطلوب پیچھے وہ ہے جس نے حکم دیا ہے، اس کی اطاعت ہے. اگر کہہ دے کہ نہ نماز پڑھو تو پھر کس کام کا. اگر کہہ دے کہ حج نہ کرو اور اس سال عمرے کی بجائے واپس چلے جاؤ تو بالکل ٹھیک ہے جی، واپس چلے جاتے ہیں، اگلے سال آ جائیں، اگلے سال کا اگلے سال آ جائیں. یہی کمال تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا. اس لیے یہ جو ہستی کا ایک قانون ہے نا، یہ کافر اور مومن سب کے لیے برابر ہے، اور ایک شعور ہے، اس کا ایک قانون ہے. اللہ کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو میری تعریف نہ کرتی. یہ اس کے وجود کا لازمی نتیجہ ہے. کافر کا دل بھی دھڑکتا ہے اس لیے کہ اللہ نے کہا دھڑکتے رہنا. بڑا باریک فرق ہے. آدمی اپنے اختیار کو استعمال کر کے جب اطاعت کرتا ہے تو اس پہ ثواب ہے. یہ شعور کا قانون ہے. شعوری طور پہ جھک رہا ہے، شعوری طور پہ کھڑا ہو رہا ہے، سفر کر رہا ہے، اور شعور میں نہیں بلکہ وجود میں ہی اطاعت جو رکھی ہے اس پہ کوئی ثواب نہیں. دل دھڑکتا رہے کیا ثواب ہے؟ مر گیا تو کیا گناہ ہے؟ کافر اور مومن ہستی کے قانون میں سب برابر ہے. خدا پہلے استطاعت کو پیدا کرتا ہے، پھر مکلف بناتا ہے.
جہاں وہ استعداد کو پیدا نہیں کرتا وہ مکلف بھی نہیں بناتا. استعداد ضائع ہو جائے تکلیف کو خود ہٹاتا ہے، اس کی مہربانی. اسی لیے تو کہتا ہے لیس علی الاعمى حرج، اگر جہاد میں کوئی نابینا آدمی نہیں گیا تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. ولا علی العارج حرج، اور کسی کی ٹانگ کٹ گئی نہیں ہے یا اصلاً ہی نہیں ہے، استعداد تھی، ٹانگ خراب ہو گئی، اب استعداد ختم ہو گئی، سرے سے ہم نے دی ہی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہم نے اس پابند بھی نہیں کیا. پہلے ہمیں اللہ نے پہلے کائنات کو پیدا کیا، پھر دیکھنے کی صلاحیت دے دیتا، اور کائنات پیدا نہ ہوتی، حسن پیدا نہ ہوتا تو کیا کرتے؟ کچھ بھی نہیں. اس لیے وہ پہلے استعداد کو پیدا کرتا ہے، پھر توفیق دیتا ہے. یہ قانون ہے. اس لیے شعور کا قانون اور ہے، ہستی کا قانون اور ہے. ہستی کا قانون یہ ہے کافر اور مومن سب برابر ہیں. کافر ہستی کے قانون کے بعد اسے ڈھانپتا ہے، اور مومن ہستی کے قانون کو دیکھ کے اعتراف کرتا ہے. یہی تو کمال ہے. اس کائنات میں کون سی چیز ایسی ہے؟ ایک چیز گن کے بتاؤ کوئی ایسی جو اللہ کے وجود کی نفی کرتی ہے. ایک ایک چیز بتاتی ہے کہ میرے پیچھے کوئی ہے. اسی لیے کبھی امتحان میں فرد تک محبت محدود ہوتی ہے، اور یہ بعض بچوں میں استعداد ہوتی ہے کہ آپ ان کی زندگی پہ غور کریں نا تو انہیں کسی فرد سے محبت نہیں ہوتی، انہیں مناظر سے محبت ہوتی ہے. ہائیکنگ بڑی اچھی لگتی ہے، درخت بڑے اچھے لگتے ہیں، جھرنے بڑے اچھے لگتے ہیں. کینیڈا کیوں جا رہے ہیں؟ نیاگرا فال دیکھتے ہیں، بڑی اچھی لگتی ہے. یہ ایک بڑے امتحان سے بچے ہوئے ہوتے ہیں. فرد کی محبت میں زائل ہو جائیں تو راتوں کو گھر سے بھاگیں اور نیند نہ آئے. اب تو پھر وہ کوئی یہ موبائل اور یہ چیزیں ہو گئی ہیں، ورنہ اس سے پہلے کی اردو شاعری ساری بھری پڑی ہے اس سے کہ خط گیا ہے تو خط محبوب تک پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا. فرد کی محبت سے اٹھ کے اس کی محبت کا محور کائنات بنے. بس اتنا صحیح ہے کہ اسے یہاں سے اٹھا کر آگے لگا دیا جائے. شیفلا کی بات یاد آتی ہے، لیکن اس بات کو پورا ہی کر لیا. اس کائنات کی ایک ایک چیز خدا کے ہونے کی گواہی دیتی ہے. مومن اس گواہی کو شعور کے ساتھ تسلیم کر لیتا ہے، اور کافر جان بوجھ کے ڈھانپ دیتا ہے. بس وہ جو جان بوجھ کے ڈھانپتا ہے نا اس کو، خدا اس پہ ناراض ہوتا ہے. اور مومن اعتراف کرتا ہے، وہ کہتا ہے بالکل ایسے ہی اے خدا، بالکل ایسے ہی. اس لیے کبھی استعداد کے جو لوگ ہوتے ہیں، شیخ کا کام اتنا ہی ہوتا ہے کہ اگر وہ فرد کی محبت میں گرفتار ہے تو اس فرد کی محبت سے اس محبت کے جذبے کو لامتناہی انفینٹی میں ڈال دینا. پوجتے رہو ساری زندگی، کرتے رہو عبادت. موت کے وقت بھی حسرت ہوتی ہے کہ کاش ایسی 10 زندگیاں ملی ہوتی اور تیری عبادت کرتی. عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ غالباً انتقال سے پہلے کہنے لگے کہ اے اللہ تو جانتا ہے
مجھے اس دنیا میں رہنا کبھی بھی اچھا نہیں لگا، بس ایک ہی چیز تھی کہ سردیوں کی طویل راتوں میں تیری عبادت کرتا رہوں اور گرمیوں کے طویل دنوں میں تیرے لیے روزے رکھتا رہوں۔ یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ فرد سے اس محبت کو نکالنا لامتناہی میں، انفینٹی میں ڈال دیں، اور مناظر سے محبت کو ڈال کر ادھر منتقل کر دینا کہ وہ منظر کو دیکھ کر یہ یاد کرے کہ یار اس نے پیدا کیا ہے وہ کیا چیز ہے۔ مثنوی میں مولانا اس کو سمجھے، مولانا تو خیر بہت بڑے تھے یار، ان کے تو کیا کہنے، اس لیے کبھی ان کاغذ کے پرزوں سے نجات ملے نا، تعلیم کاغذ کے پرزے تک ہی محدود رہے گی نا، ڈگری ڈگری ڈگری، نوکری ڈگری، پیسہ فلانا، فلان چیز پڑھو، فلان چیز۔ کوئی زمانہ تھا ڈاکٹر اور انجینئر کے علاوہ اور آرمی میں جانے کے علاوہ آپشن ہی نہیں تھی، پھر ایم بی اے کا دور وہ بھی ہم نے دیکھا، پھر اب کمپیوٹر انجینئرز کا دور وہ دیکھا، اب پھر اور کیا کیا چیزیں ہیں، حاصل سب کا اتنا سا ہے کہ ڈگری اور پرزہ ملے اور پیسے ملے۔ کبھی شعور اس سے بلند تر ہو تو حکیم سنائی کو پڑھنا چاہیے۔ حکیم سنائی اور اس کے بعد عطار کو منطق الطیر، کہ کل جس کا انتقال ہوا ہے نا بانو قدسیہ کا، اللہ تعالی انہیں صالحین سے ملائے، وہ اور ان کے شوہر بہت بڑے لڑے، اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان فرمایا تھا کہ جو راجہ گدھ انہوں نے لکھی ہے نا، اس کا بنیادی تصور منطق الطیر سے ہے، اور منطق الطیر کے بعد مثنوی پڑھنی چاہیے۔ تین ہی تو آدمی ہے، اور چوتھا آدمی یہ ہم اضافہ کر رہے ہیں بھائی، اگر نہ پسند آئے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ مثنوی کے بعد چوتھے آدمی علامہ اقبال، اقبال کا فارسی کا کلام، پھر مثنوی، پھر منطق الطیر، اور پھر حکیم سنائی کو پڑھو تو یہ ہیروں کی لڑی ہے۔ اسی لیے تو علامہ نے وفات سے پہلے، بالکل وفات سے چند لمحے پہلے کہا کہ میرے بعد دیگر دانا راز آیت کہ نہ آئے، نسیم ازجاز آیت کہ نہ آئے، حرمین شریفین کی طرف سے کوئی ہوا چلے گی یا نہیں چلے گی، کوئی ٹھنڈک پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی، اور میں جا رہا ہوں اور میرے بعد کوئی آدمی آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ مولانا روم نے لکھا ہے کہ یہ سمجھو کہ پورے انسانوں کے لیے اللہ نے مٹی گندوائی اور فرشتوں نے گارا بنایا اور اس پہ حسن کو چھڑک دیا گیا۔ پھر جب ہر انسان کے مثلا ایک مٹھی مٹی ہے، ہر انسان کے لیے الگ الگ کی گئی، تو اربوں مٹھیاں جمع ہو گئی۔ اب وہ حسن جتنا چھڑکاؤ میں اس کے حصے میں آیا تھا وہی حسن وہ دنیا میں لے کے آیا ہے۔ تو وہاں کہتے ہیں یہ وہ حسن ہے جسے دیکھ کے تم پاگل ہو رہے ہو، اور جس نے چھڑکا ہے وہ خود سراپا حسن کیا چیز ہو۔ شیفلا کے متعلق کہتے ہیں، یہ بھی کئی بات سنائی ہے، لیکن چلو کہتے ہیں کہ دہلی میں ایک خاتون تھی، بہت اچھا گاتی تھی، تو نواب شیفلا سننے چلے گئے، تو اس نے غزل گائی نواب صاحب کی، تو نواب صاحب نے اس لڑکی کو بلایا، پوچھا کہ یہ کس کی غزل ہے؟ اس نے کہا نواب شیفلا۔ کہ تم جانتی ہو؟ اس نے کہا نہیں جی، ہم اس محلے میں رہنے والے اور نواب صاحب محلات کے مالک، ہماری کہاں رسائی ہوئی۔ اس نے کہا کہ نواب صاحب مل جائیں تو؟ اس نے کہا مل جائیں تو جان قربان ان پہ۔ اس نے کہا میں ہی۔
تو بیچاری 1000 جان سے مر مٹی کے نواب صاحب. تو نواب صاحب پھر گائے گائے جانے لگے اور اپنی غزلیں اسے دیتے تھے، وہ گاتی تھی اور بہت کمال. ایک اور نواب صاحب سے انہیں بھی پتا چلا، نواب لوہارو. غالب پہ الزام لگا تھا نا کہ نواب شمس الدین کے قتل میں یہ بھی شریک ہے. غالب بڑے بدنام ہوئے بیچارے، لیکن یہ بھی ایک چھلنی تھی. غالب کے بہت معتقد ہو گئے تھے لوگ، پھر جن کو خدا نے ہٹانا تھا چھلنی لگی، سب نکل گیا. تو نواب صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی آپ گاتی بہت عمدہ ہیں، یہ غزل وہ گاتی نہیں. پھر ایک موقع آیا، اس سے کہا کہ آپ روز غزلیں اٹھا کر لے آتے ہیں، مجھ سے فرمائشوں پہ نہیں گایا جاتا. اس نے کہا نواب شیفتہ میں کیا بات ہے، وہ تو جب بھی آتے ہیں. اس کا نواب صاحب کی بات ہے، وہ تو ہم ان پہ مر مٹے 100 جان سے، آپ کا اور ان کا کوئی مقابلہ. یہ کسی نواب کے لیے سننا، اور وہ بھی 1857 سے پہلے یا بعد یا اسی دور بڑی بڑی چیز تھی. تو انہیں بہت گراں گزرا. اب رکابت چل پڑی نواب شیفتہ سے، تو انہوں نے اس لڑکی سے کہا کہ ایک رات ہمارے محل میں آئیے اور کچھ کلام سنائیے. اس نے کہا بالکل نہیں آؤں. اس کا اتنے 1000 دیکھے، پھر اتنے 1000، وہ نہ کرتی رہی. آخر اس نے پیغام بھجوایا اور اس نے کہا آپ ایک رات رہیے ہمارے محل میں، ہم یہ کہنے کے قابل تو ہو جائیں کہ آپ ہمارے محل میں آئی تھی، 1,00,000 روپیہ دوں گا. یہ آفر جب اس کے والد فلاں نے سنی، بھائی ان کا ضرور چلی جاؤ، 1,00,000 روپیہ مل جائے، ہم تو اس گندے محلے سے جان چھڑائیں کہ کوٹھی بنائیں، کچھ کریں، ضرور چلی جائے. نواب صاحب آئے، ان کا 1,00,000 روپیہ پیش کروں گا اور آپ آئیں، ایک کمرے میں رہیں، یہ لیں تالا چلا. بالکل کوئی تالا نہیں کسی کا. اس کا نواب صاحب اور خواتین بھی، تو اس کا نواب صاحب 1,00,000 روپیہ مجھے نہیں دیتے، یہ نواب شیفتہ خان کی عزت کو 1,00,000 دیتے ہیں، میرے جوتے کی نوک پہ. نواب شیفتہ نے جب سنا تو وہ تو بھڑک گئے. انہوں نے کہا وہ اتنی غیرت کہ میری وجہ سے بات سمجھ کے اس نے نہ کر دیا. بیمار ہو گئی، بڑا علاج کیا، آخری خواہش پوچھی تو اس سے کہا نواب شیفتہ کو بلا دے. نواب صاحب فوراً گئے اور ان کے زانوں پہ سر رکھ کے مر گئی، تڑپتی تھی. اس کا بس آپ سے محبت تھی اور یہی جی چاہتا تھا کہ آپ کے قدموں میں دم نکلے اور میں جا رہا. مر گئی. کہتے ہیں نواب شیفتہ پاگل ہو گئے اور ریاست والوں نے نوکر ساتھ رکھے کہ نواب صاحب کی اتنی بڑی جاگیر اور اتنا بڑا نواب اور یہ پاگل ہو گیا ہے، دلی میں کریں کیا؟ تو جو مشیر تھے انہوں نے سلطنت سنبھال لی اور نواب صاحب پاگلوں کی طرح کرتے رہے. اور کرتے کیا تھے، کسی بھی نالے پہ بیٹھ کے، گندا نالا بس ایک چھڑی سی تھی مارتے رہتے تھے. پاگلوں کی جیسے حرکتیں ہوتی ہیں. اور ایک دن وہ ہوتے ہوتے دلی خانقاہ ایک تھی، تالاب تھا، وہاں پہنچے اور پانی پہ چھڑی مار رہے. تو شاہ عبد الغنی صاحب مجددی رحمت اللہ علیہ بیٹھے بخاری شریف پڑھا رہے تھے، اور شاہ عبد الغنی صاحب مجددی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے اپنے دور. یہ ہے غیرت. انہوں نے کہا ہندوستان میں وہ رہے جس نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کرنی، اس کا ارادہ حکومت کے خلاف جدوجہد کرنے کا، وگرنہ ہندوستان میں رہنے کا اب شرعی جواز کچھ نہیں رہ گیا. حرمین شریفین چلے گئے اور حرمین میں بارش نہیں ہوئی. تو عثمانی سلطنت کا زمانہ تھا اور عثمانیوں کے ہاں خلافت عثمانیہ میں
وہ خدا کی رحمت کی طلب میں یہ کرتے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے کا جو قرآن پاک ان کے پاس اب ترکی میں محفوظ ہے، وہ لاتے تھے، کھولتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے زمانے کا ہے، تو خدا اس میں رحمت نازل کرتا ہے۔ جب بھی کوئی بڑا موقع ہوتا تھا تو اس موقع پہ کسی بڑے آدمی سے قرآن رکھوا کے دعا کراتا۔ تو حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت فلاں موقع پہ یہ رسم ہے اور آپ سے بڑا آدمی کوئی نہیں مدینہ منورہ میں، تو آپ دعا کرائیں۔ تو انہوں نے 2-4 دن بعد سلام بھجوایا گورنر کو، اور انہوں نے کہا مجھے کہا گیا ہے کہ بارش یا تو ہوگی تو تمہاری زندگی نہیں رہے گی، تمہیں واپس بلا لینا ہے، اور اگر یہ نامنظور ہو تو کچھ عرصے تک اور یہ قحط کی صورتحال چلے گی۔ یہ ہماری مشیت ہے، ہمارا چاہنا ہے، ہمارا کام ہے۔ تو انہوں نے کہا اگر آپ چاہتے ہیں میں مر جاؤں تو آپ کی دعا کرا دیتا ہوں، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نہ ہو تو نہ صحیح۔ گورنر نے کہا کہ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت کشف کبھی غلط بھی تو ہوتا ہے، کہاں غلطی کا بھی احتمال ہوتا ہے۔ بہرحال قصہ مختصر، انہوں نے دعا کرائی اور چند دن بعد انتقال کر گیا۔ تو اس درجے کے آگے آتے شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ بخاری شریف پڑھا رہے تھے۔ یہ دیوبند والے جتنے ہیں وہ قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ سب نے حضرت سے ہی پڑھا۔ ہم نے حضرت کے اس حجرے کو دیکھا تھا دلی میں، اب ختم ہو گیا، بہت خستہ حال میں ہو گیا۔ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بخاری پڑھا رہے تھے، انہوں نے نواب شیفتہ کو دیکھا کہ تالاب پہ چھڑیاں مار رہے ہیں، تو انہوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کسی نے کہا کہ یہ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ چھڑیاں مار رہے ہیں۔ حضرت نے ایسے دیکھا اور پھر بخاری شریف شروع کر دی۔ نواب صاحب کو جیسے ہوش آ گیا اور کہنے لگے جو 2-3 نوکر تھے یہ کیا ہو رہا ہے، میں کدھر ہوں؟ کہا حضرت نواب صاحب آپ کے مجھے کیا ہو گیا، یہ کیسے کپڑے ہیں، ریاست کہاں؟ بڑے حیران ہوئے۔ تو نوکر تو خوشی کے مارے پاگل ہو گئے، انہوں نے فوراً بازار کپڑے یہ وہ نواب صاحب کو نہلایا دھلایا، ریاست پہنچایا۔ تو نواب صاحب نے جب ساری باتیں پاگل پن کی سنی تو تھے بڑے عقل مند، واپس آئے۔ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ غالب نے کہا ہے میں نے اپنے دیوان میں کوئی غزل اس وقت تک نہیں لکھی جب تک نواب مصطفیٰ نے نہیں کہا کہ لکھو۔ یہ حالی جو ہیں، حالی کو صحیح معنی میں اگر کسی نے شاعری اور راہ پہ لگایا، یہ نواب مصطفیٰ بڑے آدمی تھے یار، ان پہ بات کریں تو شام ہو جائے۔ نواب صاحب کو جب ساری بات پتہ چلی تو آئے شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہا حضرت میرے ساتھ تو جو کچھ ہوا سو ہوا، یہ آپ نے کیا کیا؟ حضرت نواب صاحب کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں کی۔ ان کا حضرت کچھ تو ہوا ہوگا۔ فرمانے لگے میں تو اپنا سبق پڑھا رہا تھا اور جب شپ شپ کی آواز آئی تو میں نے دیکھا یہ کون ہے، تو پتا چلا آپ ہیں۔ تو میں تو اتنا جانتا نہیں تھا، لیکن میری نظر پڑی تو آپ کے دل میں محبت کا سمندر تھا اور وہ ایک طرف کو جا رہا۔ تو میں نے آگے دیکھا کہ کہاں جا رہا ہے یہ سمندر، تو ایک لڑکی کھڑی۔ میں نے بس اتنا کیا کہ اس سمندر کو وہاں پر مٹی لگا کے بند کیا اور اللہ کی طرف چھوڑ دیا، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ علامہ اقبال نے جو کہا ہے نا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، یہی چیز یہی ہوتا ہے۔